نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منسكا هم ناسكوه۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جنت میں داخلے کے اسباب اپنی اطاعت میں رکھے ہیں اور عبادات میں رکھے ہیں اور دین اسلام کی تابعداری میں رکھے ہیں، اور مختلف عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ جو نیک اعمال کو ٹھہرایا ہے، ان اعمال میں اسلامی مہینوں کے حوالے سے ماہ ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ایک عظیم عبادت کے تناظر میں اللہ نے اپنی مغفرت کا ایک عظیم کام رکھا ہے، ایک عظیم عبادت رکھی ہے، جس کو سنت ابراہیمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، جب آپ نے قربانی سے متعلق واعظ و نصیحت کی تھی کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ اللہ کا ارشاد ہے ہم نے ہر قوم کے لیے ایک قربانی کا سلسلہ مقرر کیا ہے، جس کو ہر قوم اپناتی رہی ہے، ہر امت اس کو بجا لاتی رہی ہے۔ تو اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں واعظ و نصیحت فرمائی اور پوچھا کہ یہ قربانی کی سنت کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہم سب کے باپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظیم سنت ہے۔ جب اللہ نے خواب میں ان کو دکھایا تھا کہ اسماعیل کو قربان کریں، تو بیداری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اسماعیل کی گردن پر شہرگ پر چھری چلائی
اور خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، کیونکہ انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حقیقتاً اور واقعتاً تعمیل ارشاد کرتے ہوئے اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا شروع کر دی، تو اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، قبولیت کی ضمانت آ گئی، بشارت آ گئی کہ قد صدقنا الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے تو خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا ہے اور حقیقت میں قربانی کے لیے بیٹے کو پیش کر دیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک مینڈا پیش کیا گیا اور ابراہیم کی قربانی کو منظور کیا، قبول کیا اور بیٹا اسماعیل ذبح نہیں ہونے دیا۔ تو اس قربانی کو ہر سال 10ویں دن ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو یوم النحر کو ہر گھرانے کی طرف سے ایک ایک قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اور اللہ کے حضور نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح ہوتے ہی خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے کے ہر فرد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے اور بال اور اون کے شمار اور تعداد کے مطابق نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو یہ خون نہیں پہنچتا، یہ گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو دل کا تقوی، دل کی پرہیزگاری اور تعمیل ارشاد کا جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو ہمیں خالص جذبے کے تحت رب کی اطاعت کرتے ہوئے موٹے تازے قربانی کے جانوروں کو، توانا جانوروں کو، بے عیب جانوروں کو، جو حدیث میں عیب سے پاک جانوروں کی توصیف بیان کی گئی ہے، شرائط بیان کی گئی ہے، ان شرائط کے مطابق قربانی ہمیں پیش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قربانی پسند ہو اور قیامت میں یہ قربانی کے جانور پل صراط پر سواری کے کام آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو پال پوس کر موٹے تازے کیا کرو، فإنها علی الصراط مطایاکم، کیونکہ پل صراط سے گزرتے وقت ان جانوروں کو بطور سواری کے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والوں کو فراہم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اطاعت کو قبول فرمائے، تعمیل ارشاد کو قبول فرمائے اور خالص نیت اور خالص جذبے کے تحت رب کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ جذبہ ہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں اور مشہوری کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جب جا کر ہماری قربانیاں، عبادتیں اور ریاضتیں
صدقات خیرات اور اللہ کے نام کی نظر و نیاز سب قبول و منظور ہوتی ہیں، اور قیامت میں باقیات الصالحات کی شکل میں ہمیں عطا ہو جائے گا، اور اس دن خالص عبادت اور دکھاوے والی عبادت میں فرق واضح ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں خالص عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول منظور فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔